امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا، وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر ایک کسی سے نہیں کی جاتی۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے، بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ خدایا مجھے کبھی میرے حال پر مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، اس کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود اپنی ذات پہ اختیار ختم ہو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کہ جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ حقیقت یہ ہے کہ آخری غسل کے لیے لوگوں کے محتاج ہیں اور جیتے جی ہماری اکڑ نہیں سنبھالی جاتی۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ یہ جن کی داستانیں سن کر تم حیران ہوتے ہو، انہوں نے ناول نہیں پڑھے بلکہ قرآن پڑھا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ کوئی سفر بلا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد قبول ہونے والی یہ دعا ہے کہ انسان کسی غیر موجودہ کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بھروسہ رکھو، وہ رحمان ہے، تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ ٹھہرو، آمین کہتے جانا۔ یا اللہ، جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اس کے لیے کوئی غیب کا وسیلہ کر دے، آمین۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ جو غلطی نہ کرے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما، آمین۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت علی، آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔
بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ القرآن۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے میری آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے، آمین۔ حضرت علی۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گھرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پہ چھوڑ دو۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھ میں مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما دے۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر تقسیم کوئی نہیں کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ وقت اور عبادت۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔